زینب صرف 10 سال کی تھی مگر وہ کئی دنوں سے حجاب پہننے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی ماں حجاب بہت خوبصورتی سے پہنتی تھی اور اس کی بڑی بہن فاطمہ نے پچھلے سال حجاب پہننا شروع کیا تھا۔ زینب کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے گھر میں کئی بار حجاب پہنا تھا، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا تھا، مگر آج کا دن کچھ خاص تھا۔ آج پہلی بار وہ حجاب پہن کر اسکول جا رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا نرم لیلک رنگ کا حجاب اس کے اسکول کے یونیفارم سے خوب میل کھا رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے بڑے پیار سے سنوارا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں تھوڑا سا خوف تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر وہ مجھے دیکھ کر ہنسی۔ اس کی ماں اس کے قریب بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولے، زینب حجاب پہننا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تم بہت مضبوط اور بہادر ہو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ سورۃ النور آیت 31۔ زینب نے سر ہلایا۔ اس نے اپنی ماں کو گلے لگایا، پھر آہستہ سے کہا، اللہ کے نام سے، اور دروازہ کھولا۔ اسکول میں پہنچ کر جیسے ہی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی، کچھ طالبات نے اسے گھور کر دیکھا، کچھ نے سرگوشیاں کیں اور چند لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ زینب کے گال لال ہو گئے، مگر اسی لمحے اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، مہربانی تمہاری طاقت ہے اور حجاب تمہارا ڈھال ہے۔ کلاس روم میں ایک لڑکی نے حیرت سے پوچھا، تم نے یہ اسکارف کیوں پہنا ہے؟ زینب نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا، یہ حجاب کہلاتا ہے۔ میں اسے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے پہنتی ہوں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہوں۔ یہ مجھے اللہ کے قریب محسوس کراتا ہے۔ ایک لڑکی بولی، یہ تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ دوسری نے پوچھا، کیا یہ گرم لگتا ہے؟ زینب نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں تھوڑا سا، لیکن جب میں یاد کرتی ہوں کہ میں یہ کیوں پہنتی ہوں تو مجھے طاقت ملتی ہے۔ بریک ٹائم میں ایک لڑکی جس کا نام علیہ تھا اپنی لنچ ٹرے گرا بیٹھی۔ زینب فوراً اس کی مدد کو دوڑی، گرتے ہوئے پھل الفاٹئی اور مسکرا کر واپس کیے۔ علیہ نے حیرت سے کہا، شکریہ، تم بہت مہربان ہو۔ دن کے آخر تک ہنسی بند ہو چکی تھی۔ اب لوگ مذاق کرنے کے بجائے سوالات کر رہے تھے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ زینب کے دل میں ایک خاموش سکون آتر آیا تھا، جیسے کوئی نرم طاقت اس کے اندر جاگ گئی ہو۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس نے اپنی ماں کو سارا دن تفصیل سے سنایا۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگایا اور کہا، میں تم پر فخر کرتی ہوں، تم نے بالکل وہی کیا جیسے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ پھر انہوں نے حدیث پڑھی، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے، حالانکہ دونوں میں بھلائی ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2666۔ زینب مسکرائی، مجھے مضبوط محسوس ہوا، حتیٰ کہ جب میں ڈر رہی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے اس کی ماں نے اسے ایک دعا سکھائی جو خوف اور بے چینی میں دل کو سکون دیتی ہے، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مضبوط کر دے۔ انہوں نے کہا، جب بھی تمہیں خوف محسوس ہو یا دل مزمحل ہو، یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا۔ زینب نے وہ دعا آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، اور اس کے دل میں فخر اور اطمینان کا احساس پھیل گیا۔ اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں چل رہی ہے جو روشنی سے بھرا ہوا ہے، اور اس کا حجاب ایک تاج کی طرح چمک رہا ہے۔